بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. میرے ساتھ ہیں ملک رفیق امان اور میں ہوں راؤ عمر جاوید ایڈوکیٹ. ملک صاحب یار ایک عجیب تماشا نظر آ رہا ہے. تو پہلے تو یہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کا طوفان بدتمیزی یہ بڑا مشہور تھا اور بڑا کہا جاتا تھا کہ جن نوجوان جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ طوفان بدتمیزی پیدا کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں لکھتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے کہ جو پرانی ہماری روایت ہے اس کے خلاف, اس کے برعکس ہوتی ہیں. جو ہماری اخلاقیات ہے, جو ہماری معاشرے کی روایات ہیں, تو وہ اس کے خلاف ہیں. اب ایک نیا پہلو نظر آیا ہے اور بڑا افسوسناک پہلو ہے. وہ یہ بچے جو ایگزام پاس کرتے ہیں, پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, وہ خوشی میں مٹھائیاں بانٹتے تھے, پروموشن ہوئی ہے ایک کلاس سے اگلی کلاس میں. ایک بڑا افسوسناک رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. میں سڑک سے گزر رہا تھا تو وہاں کاپی کے کاغذ جو تھے وہ ٹکڑوں کی صورت میں بکھرے ہوئے تھے اور بہت بڑی تعداد میں بکھرے ہوئے تھے. یعنی وہ دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کوئی بہت ساری کتابیں 100 کے قریب کاپیز جو ہیں وہ پھاڑ کے اور یہ پھینکی ہوئی ہیں. پتہ چلا کہ یہ ایک سکول کے طلبہ گزرے ہیں اپنے پاس ہونے کی خوشی میں, تو وہ یہ کتابیں پھاڑ کے جو ہیں وہ کاپیاں پھاڑ کے ان کے کاغذ جو بکھیر کے گئے ہیں. مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا کہ یار ہم تو اپنی کتابیں سنبھال کے رکھتے تھے, پچھلی کتابیں. آپ یقین کریں میرے پاس 1985 کے جو میٹرک کے پیپر دیے تھے ان کے کویسچن پیپر آج تک بھی محفوظ ہیں. اسی طرح 87 میں انٹر کے جو ہیں, 89 90 کے گریجویشن کے پیپر, کویسچن پیپر جو ہیں وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہیں. ہم تو وہ چیزیں یادگار کے طور پہ رکھتے ہیں. یہ اس نسل کو کیا ہو گیا یار. اور پھر دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے. ہماری تعلیم ہمیں شعور دیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا والدین کا قصور ہے, طلباء کا ان کے اسکول کے اساتذہ کا قصور ہے جو ان کو تربیت نہیں دیتے؟ یہ اس کو کس طرح اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے؟ تھینک یو راؤ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ آپ نے شروع میں بات کی ہے کہ جناب سوشل میڈیا کے بارے میں. اب مجھے نہیں پتہ کس سینس میں آپ نے بات کی ہے. بہرحال سوشل میڈیا جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں, کوئی ایک الگ بحث ہے. آج ہم بات کریں تعلیم کے بارے میں. اور یہ جو بچے جو ہیں ہمارے, ان کا یہ جو کاغذ روڈوں کے اوپر پھینکتے ہیں, اصل میں چاہیے یہ اساتذہ کو چاہیے, والدین کو بھی چاہیے, اور اسپیشلی اساتذہ کو یہ چاہیے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے اخلاقی تربیت جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اب جیسے روڈ کے اوپر موٹر سائیکل بھگانا یا تیزی سے چلانا, ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانا, گاڑی بھگانا, بزرگوں کے ساتھ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو بحث تکرار کرتے ہیں, تنگ و تیز لہجے میں بات کرنا. تو یہ ساری چیزیں اس عمر میں آتی ہیں کہ اس کے لیے اخلاقی تربیت بچوں کو ہونی چاہیے, بچوں کی جانی چاہیے, اور اسپیشلی اسکولوں کے اندر. پھر اس کے ساتھ ہی بچے جو کتابیں, آپ نے کہا کہ بچوں کتابوں کے ساتھ تو بڑی محبت ہوتی ہے اور کتابیں بڑی پسند ہوتی ہیں اور بڑا شوق ہوتا ہے کہ یار کتابیں, کاپیز ہیں یا کتابیں ہیں. اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے بہت ساری آیات کچھ لکھی ہوتی ہیں, کچھ نام اس طرح کے لکھے ہوتے ہیں جن کی اس طرح بے رحمتی آپ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہمارے والدین کا بھی بنتا ہے, فرض بنتا ہے ہم لوگوں کا بھی کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کے اندر اس طرح کی تربیت دیں, ان کو بتائیں کہ جناب یہ بات غلط ہے اور یہ واقعی یہ غلط چیز ہے, اور یہ اسکولوں کے اندر اور گھر کے اندر بھی اس کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے. اور یہ رجحان اب دیکھنے میں زیادہ آ رہا ہے. پہلے تو وہ تھا کہ وہ قمیضوں پہ رنگ اور وہ کچھ چیزیں لکھ دیتے تھے بچے, اس پہ کچھ اور چیز تھی, چلو وہ ان کی اپنی شرٹ کی حد تک تھا. لیکن یہ جو اب دیکھیں صفائی کا بڑا مسئلہ ہے اس میں. ہمارے ہاں چلیں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ الفاظ, کچھ تحریریں ایسی ہوتی ہیں جن کی حرمت جو ہے رکھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہے. اور میں جب یہ کاغذ کے ٹکڑے دیکھتا ہوں نا اس طرح بکھرے ہوئے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہیں, یہ ہمارے شعور اور ہماری جو اخلاقی روایات ہیں یہ اس کے چیتھڑے اڑا رہی ہیں آج کی نسل. اور اس پہ جو ہے وہ سخت ایکشن لینا چاہیے والدین کو بھی, اسکول انتظامیہ کو بھی اور مقامی انتظامیہ کو بھی. جو جس اسکول کے بچے اس قسم کی حرکت کرتے ہیں اس کے خلاف فوری ایکشن لینا چاہیے تاکہ وہ اسکول جو ہے اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دے. یہ تو اب دن بدن رجحان ایسا بڑھ جائے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کو اسی مرحلے پر روک دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ اسکول انتظامیہ کو خاص طور پہ جو ہے اور والدین کو اپنے گھر میں بچوں کو جو ہے اس کی ضرور اس کی تربیت کریں کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ ہمارے روایات نہیں ہے یہ اس قسم کی. یہ پتہ نہیں کہاں سے پکڑی ہے, کون سی قوم ہے. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی قوم اتنی بے شعور ہے ہی نہیں جس قسم کا یہ ہمارے نوجوان مظاہرہ کر رہے ہیں. اور طلباء جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ علم سے ہے اور وہ شعور حاصل کر رہے ہیں. دیکھیں علم جو ہے ملک صاحب شعور کے لیے حاصل کیا جاتا ہے.
یہ خالی کاغذ کی ڈگریاں نہیں ہیں جو ہم ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں، ہم نے ڈگری لے لی، یہ خالی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہمارے شعور کی سند ہے کہ ہم نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، ہمیں اس چیز کا اتنا شعور آ گیا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک پہلو بہت ہے. ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، مدرسوں میں بھی ہیں، لیکن یہ ایک غلط رجحان ہے. ایک سر عام سڑکوں پر سر عام سڑکوں پر اس طرح یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. بہرحال ہم تو جو ہے اگر ہمیں کہیں نظر آتا ہے اس طرح کی چیز، ہمارے روڈ میں بھی اس طرح کی چیز ہوئی ہے، پورے روڈ کے اوپر کاغذ میں آپ کو دیکھیں ہماری گفتگو کے ساتھ اس کی ویڈیو چلائیں گے اور اگر کسی کو نظر آتا ہے تو اس کو شکایت کرنی چاہیے جا کے اسکول کے اندر، پتہ چل جاتا ہے یہ کون سے اسکول کے بچے یہاں سے جا رہے ہیں. اچھا، نعرے لگاتے ہوئے اور ہو ہا کرتے ہوئے، اتنا مطلب ہے یار یہ تعلیمی ادارے کے بچے نہیں لگتے اس قسم کے کہ یہ ہمارے یہ ادارے کیا کر رہے ہیں، بچوں کو کس قسم کی تربیت دے رہے ہیں، اساتذہ کہاں سوئے ہوئے ہیں، مجھے سمجھ سے باہر بات ہے. اچھا پھر انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی ہے جو اگر فلسطین کے حق میں مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ اس طرح کا طوفان بدتمیزی یہ کیسے برداشت کیا جاتا ہے؟ اخلاقیات کا جنازہ نکلا. قانون کو بھی اپنی حرکت میں آنا چاہیے. میں اپنی اس پروگرام کے توسط سے مقامی انتظامیہ ہے ان سے بھی درخواست کریں گے کہ یہ جو اس قسم کی حرکات کر رہے ہیں، جس ادارے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان اسٹوڈنٹس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو اس طرح کی کبھی حرکت کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اسی درخواست کے ساتھ ہم اپنا پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اساتذہ، اسکول انتظامیہ اور مقامی انتظامیہ جو ہے اور طلبہ خود خاص طور پہ وہ اس پر خاص توجہ دیں گے اور اس اپنی اصلاح کریں گے. بہت شکریہ.